ہمارے جو 6 نکات تھے اس میں سے انہوں نے 5 نہیں مانے. 2 نکات ایسے ہیں جو ہم نے جمہوریت کی خاطر اور اس سسٹم کی کنٹینیوٹی کی خاطر خود واپس لے لیے ہیں. اس میں سے ایک تھا کہ پارلیمنٹ کو فارغ کیا جائے، دوسرا تھا کہ ایک کیئر ٹیکر رجیم آئے جو یہ سارے کام کرے، تمام صوبائی اسمبلی میں جائیں. ہم نے یہ ڈیمانڈز جو تھیں ہم نے واپس لے لی، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ لوگ یہ ہمارے اوپر ایک الزام لگائیں کہ ہم اس جمہوریت کو ڈیٹیل کرنا چاہتے ہیں. خدا نخواستہ ہم کسی اور قسم کی انٹرونشن چاہتے ہیں. اچھا، پھر کون سے 3 نکات مان لیے ہیں؟ اس میں آ جاتی ہے الیکٹرل ریفارم، وہ ایک پہلے سے چیز چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم نے بھی انہوں نے فلیکسیبلٹی کیا دکھانی تھی. انہوں نے تو کہا پارلیمنٹ کرے گی، ہم نے کہا پروفیشنل کریں گے اور اس کو پروسیس کو جلدی کریں گے. اس کے علاوہ جو دوسری ڈیمانڈ تھی، انہوں نے کہا جی کہ ثبوت کے بغیر ہم کیسے مان لیں، آپ کے گزیشنز ہیں، ہم یہ نہیں مانتے. ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ ایک کمیشن بنائیں جس کے اندر اس کو اتنا اسٹرینتھن کریں کہ وہ صحیح انویسٹیگیشن کر سکے. اتنی پیش رفت ہم نے کی اور ہم نے ان کو آفر دی، اور صرف ہم نے ان کو یہ کہا کہ ایک چیز جو ہے اس کے اوپر ہمارا اٹل فیصلہ ہے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کو ابھی ریزائن کرنا پڑے گا. مگر ہم نے ان کو یہ بھی ساتھ سمجھایا کہ یار اتنی چھوٹی سی بات رہ گئی ہے. یعنی کہ وے آؤٹ تو ایک ہی ہوا کہ وزیر اعظم صاحب کا استعفیٰ آپ لوگ مان رہے ہیں؟ جی بالکل جی. لیکن حکومت اور بیوروکریسی تو وہی ہے. دیکھیں، نواز شریف صاحب کا تیسرے دفعہ پرائم منسٹر بنے، ان کا ہونا پرائم منسٹر کے آفس کو ایک اور شکل دیتا ہے. یہ سمبولک ہے. ان کا نہ ہونے سے ان تمام افسروں کو ایک سگنل بھی جائے گا. اور ہماری صرف کوشش یہ ہے کہ انکوائری جتنی بھی صاف و شفاف ہو، اس سے اس ملک کا فائدہ ہو. اتنا اصرار کیوں جب ایک سمبولک جسچر ہے؟ سمبولک کے علاوہ نواز شریف ایز پرائم منسٹر جو ہے ان کے ہوتے ہوئے یہ کام کبھی نہیں ہو سکتا. کوئی اور ان کی جگہ آدمی آئے گا وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوگا جتنے نواز شریف صاحب خود وہاں بیٹھے ہوں گے. آپ کے پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں ان میں سے 11 نے ریزگنیشن دی ہے، 17 نے دی ہے، کس کو دی ہے، اسپیکر کو دی ہے، اس کی کچھ تفصیل بتا سکتے ہیں؟ جی میں بتا دوں آپ کو، یہ صرف 2 یا 3 ایم این ایز ہیں جن کے استعفے نہیں ہیں. یہ 11-12 والی بات غلط ہے، اور ان کے لیے بھی ان کی کوئی پرسنل ایشوز ہیں پروونشل گورنمنٹ کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ. اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ چیز اتنی سبسٹینشیل ہے کہ اس کو جتنا ایک ہی رپورٹ آئی تھی اخبار میں اس کو بنایا جا رہا ہے. کوئی فارورڈ بلاگ اس طرح کا نہیں ہے. لیکن کچھ تعداد بتا سکتے ہیں اسپیکرز کو کتنے ریزگنیشنز گئے ہیں؟ 2-3 کے علاوہ سارے ہیں. نیشنل اسمبلی اسپیکر کو ایڈریسڈ ہیں when the personal handwriting of the people signed by them. خیبر پختونخوا کے آپ کے رکن پارلیمان نے استعفیٰ نہیں دیا، کیا یہ ڈر ہے کہ حکومت وہاں کی چلی جائے گی؟ کولیشن پارٹنر ہے، ہمارا اپنا فیصلہ صرف نہیں ہے، مگر جب بھی ضرورت پڑے گی جو بھی کرنا پڑے گا ہم ہر چیز کرنے کو تیار ہیں. دھرنے سے پہلے کچھ خبریں آ رہی تھیں کہ فوج کا تعاون بھی حاصل ہے، کیا ابھی بھی ہے؟ فوج کراؤڈ پل نہیں کر سکتی. یہ جو کراؤڈز آتے ہیں، جو لوگ باہر نکلتے ہیں، یہ جذبہ جو ہے یہ کسی کے اشاروں پہ جذبے نہیں ہوتے. آج تک آپ نے دیکھا ہوگا جہاں بھی کہیں بھی ایسے نہیں ہو سکتا. تو یہ باتیں صرف نواز شریف صاحب کی ان کی پارٹی کی کہنے والی باتیں ہیں. فوج بالکل انڈیپینڈنٹلی باہر ہے سیاست سے اور باہر رہے گی، اور ہم آن ریکارڈ ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر مارشل لاء کی طرف بات جائے گی تو ہم اس کو اپوز کریں گے. خان صاحب نے ہنڈی سسٹم کے ذریعے جو اوورسیز پاکستانیوں کو پیسے بھیجنے کو بھی کہا تھا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اسٹیٹمنٹ خان صاحب نے فوری طور پہ واپس لے لیا، اور یہ ایسا نہیں ہوگا. خان صاحب نے خود کہا ہے یہ میرے سے غلط میں نے کہہ دیا ہے، اور یہ آفیشیل طریقے سے پیسے بھیجیں بالکل، کیونکہ ہنڈی تو اب انٹرنیشنلی بھی ایک ڈس الاؤڈ چیز ہے، تو وہ ہیز بین کریکٹڈ. کیا شادی والا بیان بھی واپس لے رہے ہیں؟ شادی والے واپس لے رہے ہیں.